چلیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سائمہ ہے. میں ایز اے ایریا مینیجر ہنزا نگر ایک ARSP کے ساتھ ہوں. سب سے پہلے میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو ہماری میڈیا ٹیم اسپیشلی دلتس نگر کا کہ وہ آج آئیں اور اس پورے ایونٹ کو جو کہ ہم نے کریٹنگ ہوپ تھرو ایکشن اور رول آف یوتھ ان نیشن بلڈنگ کے جو ہمارا بہت بڑا ڈسٹرکٹ لیول کا ایونٹ تھا, نگر لیول کا, اس کو آپ لوگوں نے کور کیا. جو رہی بات اس ایونٹ کے حوالے سے, اس کے اندر ہم نے 3 جو ہمارے پروجیکٹس تھے اس کے کام کیے ہم لوگوں نے. پہلا حصہ ہمارا صحت مند خاندان جو کہ UNFPA فنڈڈ ہے, جس میں ہمارے 12 ایڈولسنٹ فرینڈلی سینٹرز کے جو بچیاں اور بچیوں نے مختلف آئٹمز پیش کیے جو کہ آپ لوگوں نے ہال کے اندر خود اس کو دیکھا. اور اس کے علاوہ جو ہے پروجیکٹ ہے ہمارا, اس کے اندر ہم نے کیمپینز چلائے, مختلف جو ہے ایونٹس ہم نے سیلیبریٹ کیا, جیسے انوائرمنٹل ڈے اور جیسے رول آف یوتھ ان نیشن بلڈنگ, اور اس کے علاوہ جو ہے ٹیچرز ڈے. اس طرح کے ہم نے کیمپینز چلائے. اس کا بھی آج یہاں پہ گرینڈ ایونٹ تھا جس میں ہم نے یوتھ کو LSOs کے اندر ان کا کیا رول ہے ان کو ہم نے پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع دے دیا, جس میں ہاپر کے LSO نے آپ کو بریفلی بتا دیا وہاں پہ. اور اس کے علاوہ جو ہے آرٹ کونسل نگر کے تھرو جو کہ کینیڈین فنڈڈ پروجیکٹ ہے ہمارا, جس کا تھیم تھا وومن اکنامک امپاورمنٹ. اور یہاں پہ جو تھیٹر انہوں نے پیش کیا اس کا جو تھیم تھا آپ نے خود دیکھا کہ بیٹیاں کسی سے کم نہیں. تو یہ جو اوور آل ہمارا جو ایونٹ تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم سب سے پہلے یہ کہ ہم اپنی بچیاں اور بچوں کے ذہنی اور معاشی ترقی کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں. جیسے ہم تو بلڈنگ بناتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ اس کو ارتھ ریزیلینٹ کیسے بنائیں, لیکن ہم اپنی بچوں کی پرورش میں یہ چیز جو ہے نا گیپ رہ جاتی ہے. اس کا اوور آل مقصد یہ تھا کہ ہماری جو 9 سال سے لے کر 18 سال کی بچیاں اور بچیاں ہیں وہ ریزیلینٹ بنیں, وہ ایموشنلی ریزیلینٹ بنیں اور آگے بڑھیں, اور ایک اچھی یوتھ اور ایک اچھی لیڈر کے صورت میں جو ہے آگے آ جائیں. تھینک یو. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے. ARSP نے جو آج پروگرام آرگنائز کیا تھا یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے ڈسٹرکٹ نگر کے اندر, کیونکہ میں پہلی مرتبہ ایسی کوپریشن دیکھ رہی ہوں کہ سارے ایریات سے لوگ جمع ہوئے تھے. اور اسپیشلی میں نے لڑکیوں کو جس طرح پرفارم کرتے ہوئے دیکھا, یہی پرفارمنسز جو ہے اسکولس کے اندر بھی ہے کہ کلاس روم کے اندر لڑکوں کا لیول کچھ اور ہے, لڑکیوں کا لیول کچھ اور ہے. تو میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ ان فیوچر ہمارا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ لڑکیاں بہت آگے ترقی کریں اور لڑکے بہت پیچھے رہیں, کیونکہ ہر چیز کے اندر آج کل لڑکیاں بہت ترقی سے یعنی جلدی سے وہ آگے بڑھ رہی ہیں. ایک تو یہ پیغام ہے. دوسرا یہ ہے کہ آج کل سب وومن امپاورمنٹ کر رہے ہیں. سو میں اس کے اگینسٹ ہوں, کیونکہ امپاور اس چیز کو کیا جاتا ہے جو خود پہلے سے پاور میں نہ ہو. تو میں ایک ایسے مذہب میں پیدا ہوئی جہاں پر میں بہت پاورز کے ساتھ مجھے پیدا ہوئی ہوں. اس مذہب کے اندر مجھے امپاور کرنے کی نیڈ نہیں ہے. ہمیں فقط اس چیز کی ضرورت ہے کہ سوسائٹی کے اندر کلچر نے اور ہمارے سوسائٹی نے مجھ سے جو میرے حقوق چھینے ہیں وہ مجھے چاہیے. باقی میں آلریڈی امپاور ہوں. مجھے ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے مجھے مطلب وہ پاورز نہیں دیے. میں کسی سے کم نہیں ہوں. ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ جو مرد کر سکتا ہے عورت نہیں کر سکتی. ہاں اوبیسلی خدا نے فزیک ایک الگ طریقے سے بنایا ہے. سو جو کام مرد کر سکتا ہے وہ میں تو نہیں کر سکتی, لیکن پھر جو میں کر سکتی وہ مرد نہیں کر سکتا. سو اس چیز کو سمجھنے کی نیڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں خلق کیا اس کو سمجھتے ہوئے معاشرے کے اندر عورت اپنا کردار ادا کرے اور مرد بھی اپنا کردار ادا. کسی بھی معاشرے کے اندر جب تک عورت اسٹرانگ نہیں ہوگی وہ معاشرہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات, ہمارے اسکول سے بچوں نے اتنا زبردست خاکہ پیش کیا ایک شارٹ ٹائم کے اندر. اس کے اندر بہت بڑا میسیج تھا کہ معاشرے کے اندر آج کل ڈسٹرکٹ نگر کے اندر اوبیسلی ہماری جلدی شادیاں ہوتی ہے ٹین ایج کے اندر. تو مجھے لگتا ہے اگر ہسبینڈ سپورٹ کرے تو وہ عورت بہت کچھ کر سکتی ہے اور آگے بڑھ سکتی ہے. لڑکی پیدائش سے لے کے یعنی اس کی شادی ہونے تک ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے, جیسے پیدائش یعنی جب اس کا وجود ہی نہیں ہوتا, جیسے کوئی پریگننٹ
کوئی عورت پریگننٹ ہی نہیں ہوتی پہلے سے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ لڑکا ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد جب پریگننٹ ہوتی ہے بیٹی ہوتی ہے تب ایک ماتم منا رہے ہوتے ہیں لوگ. پھر ہمارے وجود کو ایکسیپٹ نہیں کرتے لوگ. پھر اس کے بعد ہماری ایکسپیکٹیشنز یعنی سوسائٹی کی کسی اور لیول کی ہوتی ہیں کہ ایک عورت کو کمپرومائز کرنا, آپ نے ہر چیز پہ کمپرومائز کرنا ہے, برداشت, یہ ساری تعلیم ہمیں دی جاتی ہے. پھر یہی تعلیم بچوں کو بھی تعلیم دینے کی نیڈ ہے. اس کے بعد میں شادی جلدی کرانے کے مطلب میں نہیں کرواؤں یہ تو نہیں کہہ سکتی, لیکن جلدی شادی کروائیں, لیکن لڑکوں کو ساتھ یہ تعلیم دے دے کہ بچوں کو لڑکیوں کو اس طرح گھروں میں نہ روکیں. ان کے اندر جو اسپرٹ ہے وہ آگے قوم میں مطلب ابھر سکتی ہیں. تو شادی کروائیں لیکن لڑکوں کو یہ تعلیم دے دیں کہ اپنے مسز کو آگے بڑھنے کا مواقع فراہم کریں, اس کو پڑھنے دیں تاکہ وہ سوسائٹی میں ایکولی کنٹریبیوٹ کریں. یہ ہمارا مین تھیم ہے. میرا نام یسرا ہے. میں شاول ماڈل اکیڈمی کلمت نگر سے تعلق رکھتی ہوں اور اسکول شاولی سے پڑھتی ہوں. ہم لوگ اب ادھر آ کے مختلف کھا کے کیا, ادھر خاکہ کیا, نعت پڑھے, اور ہم ادھر اس خاکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پہلے یہ کرتے تھے کہ لڑکی اور لڑکوں میں بہت فرق کرتے تھے. لڑکی کو نیچے دکھاتے تھے اور لڑکوں کو بہت اس کے ساتھ بہت حوصلہ افزائی کرتے تھے. اب بہت سے خاکے کیا ہے اور ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ لڑکی بھی کچھ کر سکتی ہے, اس دور میں آگے بڑھ سکتی ہے. اس دور میں صرف لڑکے نہیں کر سکتے بلکہ اس دور میں لڑکی بھی کر سکتے ہیں. یہ سبق ملتا ہے کہ اس پروگرام سے ہمیں لڑکی بھی آگے بڑھ سکتی ہے اور ہمیں اس پروگرام سے یہ سبق حاصل کرے گی اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم یونائٹ پہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اگر ہم میں ایک برائی ہے تو ہمارے اندر ایک اچھائی بھی ہے اور دوسروں کے اندر ہمیں دوسروں کو اپنے آپ سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کسی ایک میں رائٹنگ کی سکل ہوتی ہے, کسی آواز کی سکل ہوتی ہے, ڈرائنگ کی سکل ہوتی ہے. ہمارے کے اندر ایک خصوصیت ہوتی ہے. اللہ نے ہر ایک انسان کے اندر ایک خصوصیت رکھی ہے. میرا نام کومل ہے. میں سے تعلق رکھتی ہوں اور ہم شاولی اسکول سے نیشن بلڈنگ ہم نے یہاں دیکھا کہ کھاتے پیش کیے, مختلف ڈرامے کیے اور ان میں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہاں کے ڈانس سکھائیں گے جو ہمارے بزرگان ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھی طریقے سے سلوک نہیں کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمیں چاہیے ان کے ساتھ عزت سے پیش آئے, احترام سے پیش آئے. اللہ تعالیٰ نے مسلموں کے لیے ان لوگوں نے تو ہمیں بچپن سے نکالے, لیکن اب ہم بڑے ہونے ہمارا بڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو کچھ نہ سکھائیں, باہر دنیا کے بارے میں کچھ بتائیں اور کچھ سکھائیں. تو پھر اس ڈرامے سے ہمیں یہ سبق کہ آئی ایم یونیک, ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, ہمارے اندر دم ہے, ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے اندر قوت ہے, طاقت ہے. وسیع آپ پڑھ لکھ کر کیا بنے گی آگے؟ میں پڑھ لکھ کے آگے ٹیچ کرنا چاہتی ہوں. اچھا ماشاء اللہ. آپ نے یہ گلگتی ٹوپی پہنی, آپ اس کی خاصیت کو سمجھتی ہو؟ ہاں, مجھے ہمارے کلچر ہے. مجھے اپنے گلگستان اور کلچر بہت فخر بھی ہو. ہمیں اس سے بہت پیار, چاہے ہمیں اس پہ جان قربان بھی کیوں نہ کر سکے. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج یہاں پر ہم ہرسکو کالج میں AKRSP جنگر آفس کی جانب سے ہم نے اپنے ایک پرٹیکولر پروجیکٹ سلمان خاندان پروجیکٹ کے تحت ایک ایونٹ کا انعقاد کیا جس کا مقصد ملک کی تعمیر و ترقی میں نوجوان کے کردار پر روشنی ڈالنا اور ساتھ ساتھ ہمارے جو AFCs ایڈالسکن فرینڈلی سینٹرز جو مختلف ضلعوں میں بنے ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا تھا تاکہ وہ اپنے اسکل کے حساب سے جو ہے اپنی ایبلٹیز کے حساب سے چیزیں جو ہے وہ پرفارم کر سکیں. اوور آل ایونٹ کا جو میجر مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ بچوں کو ہم اس طرح کا پلیٹ فارم پرووائڈ کریں جہاں پر وہ ڈیجیٹل ورلڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکیں اور ساتھ ساتھ AKRSP جو ہے وہ پرٹیکولر سلمان خاندان پروجیکٹ کے تھرو کوشش ہے کہ وہ ہمارے جو 9 سے 19 سال کے جو بچے ہیں وہ گرلز اینڈ بوائز ان کی سیکشل اینڈ پروڈکٹیو ہیلتھ کو امپروو کر سکیں اور ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ میس کمیونٹی موبلائزیشن کے تھرو ہم سیکشل اینڈ پروڈکٹیو ہیلتھ کو امپروو کر سکیں. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از ریشما. مجھ سے پہلے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ ایک بچہ اور بچی میں فرق نہیں کرتے. ہمارے یہاں خاص کر کے گلگت میں ہوتا ہے کہ لڑکا اور
برابری کرنی چاہیے. اور میں خاص کر کے اپنی اوپر والوں سے کہتی ہوں کہ بیٹی اور بیٹی کو برابر کرے. انشاءاللہ بیٹی بھی کچھ کر سکتی ہے. میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا پروگرام رکھا ہے اور زیادہ تر بیٹوں کے لیے یہ اچھا پروگرام رکھا ہے کہ بیٹوں کو ترجیح دینے کے لیے اور ان کے والدین سے یہ کہنے کے لیے اور یہ یقین دلوانے کے لیے کہ ان کی بیٹیاں بھی کچھ کر سکتی ہے بیٹوں سے زیادہ. میں اس پروگرام کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس موقع پر ترجیح دی ہے کہ ہم کچھ کریں. تھینک یو. السلام علیکم. آج کا ایونٹ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رول آف یوتھ ان نیشن بلڈنگ کریٹنگ ہوپ تھرو ایکشن کے حوالے سے تھا. اس میں ہمارے 3 پروجیکٹس کے آئٹمس پیش کیے گئے تھے, جس میں سب سے پہلے SMK صحت مند خاندان کی کے انڈر ہم نے AFCs بنائے ہیں, ڈولسن سینٹرز بنائے ہیں پورے نگر ہنزا میں. ان کے بچوں نے اپنے ڈفرینٹ اسکٹس کے تھرو, ڈفرینٹ پرفارمنسز کے تھرو, ڈفرینٹ ٹیبلوز کے تھرو پرفارم کر لیا ڈفرینٹ تھیمس پہ, جن پہ ہمارے بیسک جو تھیمس ہیں وہ ہے گریٹیٹیوڈ, پیس, ہوپ اور اس طرح کے بہت سارے تھیمس تھے. 4-5 تھیمس ایسے تھے جس پہ ہم نے تھیمیٹک ایریاز پہ کام کیا تھا ایڈولسن سینٹرز میں, اور ان کی بیسٹ پرفارمنسز کو یہاں پہ گرینڈ ایونٹ میں ہم نے شو کرایا. اور یہ دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ ہمارے سول سوسائٹی کے لوگ, سول سوسائٹی کے ادارے, گورنمنٹ آفیشیل سے لے کے اس کے علاوہ ہماری جنرل نگر کی پبلک نے بھرپور طور سے اس میں اپنا کردار ادا کیا. میڈیا کے حوالے سے اگر میں بات کرتی ہوں کہ نگر کا میڈیا کی جو ہاؤسز یہاں پہ موجود ہے ان کا بہت بڑا تعاون رہا ہے AKRSP کے ساتھ, اور AKRSP کے جتنے بھی ہمارے پروگرامس ہوتے ہیں ان کو آگے لے کر جانا, ان کے تھرو اویئرنیس کریٹ کرنے میں ان کا رول بہت بڑا رہا ہے. اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ فیوچر میں بھی آپ کا میڈیا کا رول ایسے ہی پازیٹیو رہے گا سوسائٹی کو بہتر کرنے میں, سوسائٹی کو پروموٹ کرنے میں, اور جو ہماری یوتھ ہے ان کو آگے لے جانے میں, ان میں اویئرنیس کریٹ کرنے میں. یہاں پہ اس کے علاوہ میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آج کا جو ہمارا تھیم تھا وہ ویمن بیس زیادہ تر تھا. ہمارا ایک پروجیکٹ بیس پوری جس کے انڈر ہم ویمنس اکنامک اینڈ سوشل امپاورمنٹ پہ کام کرتے ہیں. اس کے اندر بھی ایک خاکہ نگر آرٹ اینڈ کلچر کونسل کے تھرو پیش کیا گیا, جس میں بیٹی کسی سے کم نہیں کے عنوان پہ انہوں نے ایک پلے پیش کیا, جس کو دیکھ کے ہم بہت خوش ہیں ان کی پرفارمنس کو دیکھ کے. اور ہم چاہتے ہیں کہ آگے بھی ہم سول سوسائٹی کے جتنے بھی آرگنائزیشنز ہمارے ہیں وہ میڈیا ہاؤسز کے سے لے کے آرٹ کونسل کے سے لے کے LSOs اور CSOs سے لے کے سب ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کام کریں اور ان کا ہمارے ساتھ تعاون رہے. تو انشاءاللہ ہم سب مل کے ترقی کریں گے. تھینک یو. السلام علیکم. مائی نیم از. اکثر ہمارے دیہات میں ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور لڑکیوں کو کم. ہمیں دونوں کے درمیان انصاف کرنا چاہیے اور دونوں کو برابر حقوق دینا چاہیے. ہمارے معاشرے میں اکثر لڑکیوں کو حق نہیں دیتے اور لڑکوں کو زیادہ دیتے ہیں. اسی وجہ سے ہمیں لڑکے اور لڑکیوں کو دونوں کو برابر حق دینا چاہیے. یہی ہے بس میرا. اچھا, دیگر آپ نگر کی خواتین کے لیے کیا پیغام دو گی لڑکیوں کے لیے اپنے؟ میرے لیے بس یہ پیغام ہے کہ ان کو بھی بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان برابر حقوق دینا چاہیے. یہی ہے میرے بس نگر والوں کے لیے بھی, ان کو بھی بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان برابر حقوق دینا چاہیے. آدھے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ بیٹے کو ترجیح دیتے ہیں. شہر میں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے دونوں کو ترجیح دیتے ہیں, اور ہمارے دیہات میں ایسے کرتے ہیں کہ لڑکے کو لیتے ہیں اور لڑکیوں کو نہیں لیتے. ہمیں شہروں کی طرح ہمارے دیہات میں بھی لڑکے اور لڑکیوں کو ترجیح دینا چاہیے. کی طرف سے بہت اچھا ایونٹ آج ہوتا ہے. مین اور فیمیل دونوں کی پارٹیسپیشن ہوئی تھی, اور ان کا مقصد تھا کہ ویمن کو اقبال کی طرف کیا جائے. اور یہ بہت اچھا انیشیشن ہے, ان کی طرف بہت اچھا اسٹیپ ہے, تاکہ ہماری نگر کی اور ہندوستان کے فیمیل جتنے بھی یوتھ ہے وہ بھی انکریج ہو جائے, وہ بھی آگے مردوں کی برابری میں شریک ہو جائے, اور ان کو بھی انکریج ہو جائے. ان کا بہت اچھا اسٹیپ ہے, اور اس طرح اسٹیپ ہونے چاہیے, اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹ مزید انکریجمنٹ آ جائے, وہ
आगे बढ़ने की जिसकी मदद करें। अस्सलाम वालेकुम। आज को हमारी तकरीर इससे हम यहाँ इसलिए आए थे कि हम यहाँ से कुछ